زبیر نے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے اور حسین بن علی، اور یہ مدینہ سے مکہ منتقل ہو گئے اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن نے اپنے موت کے وقت حضرت حسین سے کہا، میرے بھائی اس دفعہ جو مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے، لیکن جو زہر اس دفعہ ہے اس سے میرا کلیجہ کاٹ دیا۔ آپ کو خون کے پخانے آ رہے تھے بار بار اور آپ تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح جو پانی کے بغیر تڑپتی۔ پھر کہنے لگے میرے بھائی میں نے خوب دیکھ لیا ہے، اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت رکھی، ہمیں حکومت نہیں ملے گی، ہمیں نبوت کا شرف ہی رہے گا، حکومت نہیں ملے گی ہمیں۔ کوفی تمہیں دھوکہ دیں گے، ان کے دھوکے میں نہ آنا، انہوں نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، یہ تجھے بھی تیرے ساتھ غداری کریں گے اور تیری موت تک یہ غداری کا انجام ہوگا۔ حضرت حسین کہنے لگے کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا۔ کہا جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر تو میرا گمان سچا ہے تو پھر میں آخرت میں خود ہی نبڑ لوں گا، اگر میرا گمان غلط ہے تو ایک بے گناہ قتل ہو جائے گا، نہیں میں نہیں بتاتا۔ تو اسی زہر میں تڑپ کے 46 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، بالکل عین جوانی میں۔ تو جب یزید کی بہت زیادہ نافرمانیاں بڑھیں اور لوگوں میں شکایت پیدا ہوئی تو پھر آپ اپنے قافلے کو لے کر نکلے۔ کوفہ والوں کے بہت سے خطوط تھے، عبداللہ بن عباس نے روکا، عبداللہ بن عمر نے روکا، نہ جاؤ یہ غداری کریں۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے انہیں کہو تم ادھر آؤ، یہاں میرے پاس آؤ، میں یہاں سے لشکر بنا کے یزید کے خلاف کروں گا، قدم اٹھاؤں گا۔ جب تک وہ یہاں نہیں آتے آپ نہ جانا، وہ ایک قدم پہ پھر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، اس میں مجھے جانا ہی ہے، اور شہادت ان کو پکار رہی تھی۔ تو نعمان بن بشیر تھے کوفہ کے گورنر، جب یزید کو پتہ چلا کہ امام حسین نکل پڑے ہیں تو اس نے ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا دیا۔ زیاد حضرت علی کا پرجوش ساتھی تھا، اور جنگ صفین میں، جنگ جمل میں حضرت علی کی جانب سے اس نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ تو اس کے والد کا پتہ نہیں تھا کہ اس کا باپ کون ہے، طائف میں اس کی ماں تھی۔ تو اس زمانے میں جو ایسے تعلقات ہوتے تھے تو اس سے یہ پیدا ہوا تھا، اور نکاح متع جس کو کہتے ہیں، جو شیعہ آج بھی حلال کہتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے باپ کا صحیح بیٹا تسلیم کر کے اپنے ساتھ ملا دی۔ تو پہلے لکھتے تھے زیاد بن ابیہ، زیاد بن ابیہ، زیاد اپنے باپ کا بیٹا، باپ پتہ نہیں کون ہے۔ تو اس کے بعد زیاد بن ابی سفیان ہو گیا، تو اس سے اس کو ایک بہت بڑی گارنٹی مل گئی، تو وہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرجوش حامی بن گیا۔ پھر وہ بہت ظالم بنا زیاد، اللہ بیٹا خاتمہ اچھا کرے، آدمی کا کچھ پتہ نہیں۔ اس دور کے علی کی صحبت کے لوگ اور ایسے پھر گئے کہ اس کو پھر کوفے بصرے کی
ملی گورنری، اس نے ظلم کے پہاڑ توڑے۔ اس نے ایک دفعہ اعلان کیا کہ رات کو کوئی شہر سے باہر نہیں ہوگا، جو ہوگا قتل کیا جائے گا۔ فتنے کا دور تھا، تو وہ ایک رات کو وہ نکلا راؤنڈ لگانے، تو آگے ایک بدو چرواہا بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جی میں آیا تھا، میرے ساتھ بھیڑ بکریاں تھیں، تو مجھے دیر ہو گئی تو شہر کے دروازے بند ہو گئے تو میں اندر نہیں جا سکا۔ تو نے تلوار نکالی، کہا تیرے لیے جنت نہ کوفہ سے بہتر ہے، اور گردن اڑا دی اور کہنے لگا زیاد اپنی بات کا پکا ہے۔ اس طرح کا وہ ظالم بن گیا اور مراسی بنا لیا۔ اب تیرے آباد محمد مصطفیٰ دے، تیرے آباد علی دے جعفر دے، تیرے آباد حسن دے حسین دے۔ یہ میں تصور میں جب سے جا رہا ہوں، میں نے سن 2000 میں نے نسب یاد کیا تھا اور اللہ نے میرے ذہن میں یہ ڈالا۔ تو 3 سال پہلے ہارون آباد گیا تھا، تو مغرب کے بعد بیان تھا، تو میں بیٹھا تھا نماز کے انتظار میں۔ ایک شخص ہے، حیدر شاہ ان کا نام تھا، کہنے لگے جی اچھا، اور ہمارے مراسیوں میں ایک مراسی ہے، اس کا نام ہے صدیق، وہ بہت مسکین شکل، اس کو دیکھتے ہی ترس آ جاتا۔ تو میں کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے اپنا صدیق مراسی بنا لے، میرے پاس علم کوئی نہیں، میرے پاس تقویٰ کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ سے Question. اور میں آپ کا مراسی بننا چاہتا ہوں، اور مجھے اپنا آپ صدیق مراسی بنا لیں۔ سب سے معصوم اور مسکین شکل کا بوڑھا ہے، تو وہ حیدر شاہ میرے پاس، اب یہ تو میری اور میرے اللہ کی بات تھی، تو وہ حیدر شاہ تھے، کہنے لگے جی میں نے چند دن پہلے خواب دیکھا ہے کہ ایک بڑا مجمع ہے۔ میں نے پوچھا یہ مجمع کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مجمع امام حسین کے گرد جمع ہے۔ اس کا میں ایسے راستہ بنا کے گیا، میں نے کہا السلام علیکم یا امام، تو آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا اور فرمایا طارق جمیل سے طارق جمیل کو ہمارا پیغام دو کہ ہم نے اسے اپنا صدیق مراسی بنا لیا۔ وہ چپے چپے میں اللہ کے جلوے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 10 محرم بھی ایک داستان ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے، یہ داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے، یہ قربانی کی لازوال مثال ہے۔ لوگ شہید ہو کے عزت پاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں حسین نے شہادت کو عزت عطا کر دی۔ لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں، لیکن حسین نے شہید ہو کر شہادت کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا۔ لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں، اور حسین نے قربان ہو کر قربانی کو بڑا بنا دیا۔ لوگ اللہ کے نام پہ لٹ کر پٹ کر وہ کامیابی کے ترانے، کامیابی کے سینے طے کرتے ہیں، اور حسین نے لٹ کر پٹ کر اور اپنے آپ کو فنا کر کے کامیابی کو عزت کا مفہوم پہنا دیا، عزت کا لباس پہنا دیا۔ اس لیے تو میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میرے نبی نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ میرا رب کہے گا جنت سے، اے جنت میں نے تمہیں خوبصورت، ارے وہ جنت پہلے ہی بڑی سونی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سنو، اور بڑے زمانے بعد حدیث
یاد آئی۔ میرے نبی نے میرے اللہ فرمائیں گے اے جنت میں نے تمہیں حسن اور حسین سے خوبصورت بنا دیا۔ شہادت کو حسین نے خوبصورت بنایا، قربانی کو آل رسول نے خوبصورت بنایا، کامیابی کو آل رسول نے مفہوم پہنایا، اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لازوال معنی سمجھائے، اللہ کو پا لینے کے لیے کیا کام کہاں تک جایا جا سکتا ہے کر کے دکھایا، اللہ کو پا کر سب کچھ کھو کر کیا کیا جا سکتا ہے، کربلا وہ پیغام ہے۔ یہ صرف 10 دن کے لیے رونے دھونے کا پیغام، بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت۔ ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ پانی دے۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ اب ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو، تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں کھینچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا۔ قیامت یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو کھاڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے، دشمن کون انگریز کون کافر، تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا، اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا، جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا، دفن بھی نہیں کرنے دیا۔ اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتہ چلا عمر بن سعد کو، تو راتوں کے وہ ان کو دفنانے والے ہیں، تو راتوں رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے حسین کی لاش۔ بنو اسد کا بوڑھا آیا اگلے دن، جب پانی خشک ہو گیا وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کی، سبحان اللہ، سونگ رہا ہے، ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے سونگا تو اس میں جنت کی خوشبو تھی، تو تڑپ کے بولا یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے، یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے، کہ وہ جنت کے سردار تھے تو قبر بھی جنت کی خوشبو پھیلا رہی ہے۔ اس کی حالانکہ بن دیکھی بات ہے، کیونکہ انہوں نے راتوں رات ان کو دبا دیا کہ ان کا جنازہ بھی نہ ہو، لعنت ہو ان کی قبروں پر، ان کی ہڈیوں پر، ان کی روحوں پر، ان کی مٹی پر، ان کے خاک پر۔ سمجھ میں نہیں آتا، نبی کے گھر کے کتے کی بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتہ چلے یہ نبی کے گھر کا کتا ہے۔ ان کم وقتوں کے سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے، نبی کی نواسیاں تھیں اور نبی کی اولاد تھی، اور ان کے دل ایسے پتھر، آنکھیں ایسی اندھی، کان ایسے بہرے کہ انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو، یا جیسے سامنے کوئی فارسی لشکر کھڑا ہو۔ اتنے عظیم ہستیاں
میں کہاں سے بیان کروں پہلے خاندان سنو. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے پوری کائنات کو کھنگالا اور پھر عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کی چھانٹی کی اور اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی چھانٹی کی، پھر اس میں قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی چھانٹی کی، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل کو چھانٹ کر اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابن و نفسا، مجھ سے عالی شان نسب کسی کا نہیں، مجھ سے عالی شان خاندان کسی کا نہیں، مجھ سے عالی شان ذات کسی کی نہیں. میں نبی کا نسب تو سناتا ہوں، آج حسین کو ملا کے نسب سناتا ہوں کہ حسین ابن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف. اور میرے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے ان کے بیٹوں سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی سے، میری بیٹی بیٹے کی طرح ہے. لہذا میرے نبی کا نسب جیسے ہمارا لڑکوں سے چلتا ہے، آپ کا بیٹی سے چلا. زینب کی ایک بیٹی تھی امامہ، وہ فوت ہو گئی، نسل نہ شادی ہوئی، اولاد نہ ہوئی. ام کلثوم رقیہ بے اولاد چلی گئی، صرف میرے نبی کے جگر گوشہ ہے، میں جگر کا ٹکڑا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس سے سکھ پہنچایا مجھے سکھ پہنچایا، جس نے اس سے دکھ پہنچایا مجھے دکھ پہنچایا. جس کے تم دشمن ہو میں ان کا دشمن. آپ نے اپنے بچوں سے کہا جس کے تم دوست ہو میں ان کا دوست ہوں، جس سے تمہاری دشمنی اس سے میری بھی دشمنی.